حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، مسلم ٹیچر چینل پہ خوش آمدید. آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے. بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت عالیہ میں مقدمہ پیش ہوا. دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کیا، اے امیر المؤمنین، اس نوجوان نے ہمارے بڑے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے. ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے. میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے. ملزم، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا. ملزم نے جواب دیا، مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فقہ سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. ارشاد کو بیان کرو. عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں. عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ کو ایفا کرنے کے لیے 30 دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر ان کا بدلہ ان سے دو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر اس نوجوان پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر نگاہیں گارتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ میری ضمانت ہے. خلیفۃ الرسول نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کی عدالت میں حاضر ہو جائے گا. اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا. 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا. جلیل القدر صحابی اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے. دونوں مدعی بھی آ گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا. جو وقت گزرتا گیا صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا اور صحابہ کو ابو ذر کی نسبت پریشان ہونے لگی. 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں. جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا. اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی. اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لائیے. امانت کی سپرد کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا. واقعہ یوں ہے کہ میرے ایک چھوٹا سا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا. موت سے پہلے اس نے میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا. میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا. الحمدللہ میں نے امانت کی سپرد کر دی جس کی ہوتی. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں کی تھی، کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بڑے مجمع میں اس کی ضمانت نہ ہو تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی. حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت سے مجھے یقین دلایا کہ وعدے کا پکا ہے اور میں نے ضمانت دے دی. یہ بات سن کر حاضرین میں اشکالود ہو گئے اور مجھے سے التجا کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا ہے.